صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جیسی مقدس ہستیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام پر مشتمل تھا. پھر اس سلسلے کو تاجدار مدینہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس سلسلے کو ختم فرمایا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو جتنے کمالات، اوصاف اور معجزات عطا فرمائے تھے، وہ سب اپنے حبیب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. انسانوں کے اندر جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، جتنے اعلیٰ اوصاف و کردار ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ودیعت کر دی تھی. سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے کرنے کے لیے جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک پتھر عطا فرمایا. اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ انتہائی سفید تھی، اور دوسری صفت یہ تھی اس پتھر کے اندر کہ جب کوئی انسان، کوئی گنہگار بندہ جب اس پتھر پر ہاتھ لگاتا تھا، اپنا ہاتھ رکھتا، تو وہ پتھر اس انسان کے تمام گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا، کھینچ لیتا تھا. یہ صفت اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، جس کو حجر اسود کہتے ہیں. آج بھی وہ پتھر کعبہ کے اندر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حجر جنت کا پتھر عطا فرمایا تھا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو، میرے اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاض الجنہ عطا فرمایا. کہ آپ نے فرمایا میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جنت کی جگہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ واقعی یہ جگہ جنت کی جگہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں نصب کر دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے. ان کا ایک بہت خصوصی اکرام اور انعام یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو آپ اس آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا. آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ان کے ہاں کچھ مہمان آئے. کھانا کھلانے کے بعد، ہاتھ دھونے کے بعد جب ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے جو رومال پیش کیا تو وہ گندا تھا.
تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی یہ گندا ہے، اسے صاف کر کے لاؤ۔ فوراً خادمہ دوڑتی ہوئی گئی، اس کو آگ میں رکھا اور فوراً کچھ دیر کے بعد مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو مہمان حیران ہو گئے کہ ابھی یہی کپڑا کچھ دیر پہلے گندا تھا اور اب یہ پاک و صاف ہے اور گرم گرم ہے، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو جب یہ گندا ہو جاتا ہے تو اس کو آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ آگ اس کپڑے کے میل کچیل کو تو صاف کر دیتی ہے لیکن اس کو جلاتی نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سے اپنے ہاتھ مبارک کو صاف کیا تھا، تو اس کی یہ برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ وہ کسی مادر ذات اندھے پر جو اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو اللہ رب العزت روشنی عطا فرما دیتے۔ یہ بھی معجزہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں ان کی ایک آنکھ میں تیر لگی، جس سے ان کا آنکھ کا جو ہے نکل کر باہر آ گئی اور سان پر لٹک گئی آگے۔ تو دوڑتے ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میری آنکھ کی حالت کیا ہو گئی ہے، اور ابھی ہی چند روز پہلے میری شادی ہوئی ہے اور میری بیوی یہ حالت دیکھے گی تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے سے آپ کے آنکھ کو اس کی جگہ پر لگا دیا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں اس آنکھ سے مجھے زیادہ روشنی دکھائی دیتی ہے کہ جس آنکھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے تو درخواست کی تھی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے معراج میں اللہ کو روبرو خود بیدار کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا۔ اور جب معراج سے جب آپ واپس آ رہے تو آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیں اللہ رب العزت کے پاس اس میں کچھ کم کرا لیں۔ چنانچہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور درخواست کی کہ اس میں کچھ کم کر دیجیے، تو 5 نمازیں کم کر دی گئی، تو 40 پر 5 45 وہ لے کر آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پھر کہی کہ آپ کی امت کی 40 پر 5 نمازیں بھی نہیں پڑے گی، آپ پھر جائیں اور کچھ اس میں کم کرائیں۔ اسی طریقے سے الغرض 5 کرتے ہوئے جب 5 نمازیں رہ گئی تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ آپ جائیں، یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امتی نہیں پڑھ پائے گی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور آپ جاتے تو شاید یہ 5 نمازوں میں بھی کچھ کم ہو جاتے۔ تو علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ آخر تمام انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی اس امت سے ہمدردی کیسے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی دیدار کی خواہش کی کہ ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، تو اس نے سوچا چلو میں تو اللہ رب العزت کا دیدار تو نہیں کر پایا، لیکن میں اس شخص کا بار بار دیدار کر لوں جو اللہ رب العزت کو دیدار کر کے آیا ہے۔ علماء نے یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کو جو کمالات، جو صفات و اوصاف، جو معجزات دیے، وہ سب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔
اسی لیے آپ تمام انبیاء کرام کے اوصاف کے کمالات کے مجموعہ ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورتی عطا فرمائی، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام ان سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی یہ تمام بلکہ پوری کائنات کے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس نبی کے اندر تمام سوالات انبیاء کرام کے اوصاف جمع ہوں، جس نبی کے کردار اور اخلاق کی اللہ تعریف کر رہے ہوں، اس نبی کا مقام کیا ہو، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے نبی کے جسم کا پسینہ یہ پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ سونے کے کان، یہ چاند سورج اور دنیا کے اندر جتنے بھی ذخائر ہیں، ان سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہے ایک پسینہ اللہ کے نبی کا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس نبی کا خون کتنا مبارک، کتنا قیمتی ہے، اس نبی کے آنسو کتنا قیمتی ہے، کہ جس نبی کا پسینہ اس دنیا کے سب سے قیمتی چیزوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، کہ آپ کے بدن مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کے اندر مسک سے زیادہ خوشبو پھیلتی تھی۔ ایک صحابیہ ہے ام ہانی رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ ان کے گھر پہ آرام کر رہے تھے، تو آپ دوپہر کے وقت تو گرمی جب ہوتی ہے تو انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، تو وہ جا کر چپکے سے آپ کے بدن مبارک سے پسینہ لے کر شیشے میں جمع کر رہی تھی۔ اتنے میں نبی کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے، فرمایا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہ میں اللہ کے نبی آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں، ہم اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے۔ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے جو پسینہ ہوتا ہے اس میں جو خوشبو نکلتی تھی وہ مشک سے زیادہ بہتر خوشبو تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ کے دین کا مقام کچھ اور ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کے خاطر آپ کا پسینہ بھی بہا، آپ کا خون بھی بہا اور آپ کے آنسو بھی ٹپکے، پسینہ بھی بہا۔ ان کا خون جنگ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، جب چند جانثار کے جب آپ بیچ میں تھے اور کفار ہر طرف سے تیر برسا رہے تھے، کسی بدبخت کافر نے آپ کے ایک پتھر مارا جو آپ کے مبارک پیشانی پر جا کر لگی، وہاں سے خون کے فوارے پھوٹ گئے۔ کسی اور بدبخت نے جب ایک تیر چلائی جو ایک کڑی آ کر آپ کے دندان مبارک پر لگی، وہ کڑی بھی گھس گئی۔ کسی ایک اور بدبخت نے جب آپ پتھر مارا تو سیدھا جا کر یہ منہ پر لگی تھی، جس سے آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ تو اس دین کی خاطر آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا خون بہا۔ اور خود طائف کے میدان میں کیا، جب طائف آپ گئے تھے وہاں کیا ہوا، تقریباً 3 کلومیٹر تک اوباش لوگوں نے آپ کو پتھر مار مار کر بھگایا، بالآخر آپ تنگ آ کر ایک باغ میں جا کر آپ نے پناہ لی تھی اور پورا لہو لہان ہو گئے تھے، اور آپ کے قدم مبارک میں جو جوتا تھا وہ خون سے بالکل بھر گیا تھا۔ وہ اللہ کو جوش آنا تھا، جلال آنا تھا،
بارہ ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور کہو کہ یہ دونوں پہاڑ کو حکم، یہ تیار ہے، آپ ان کو حکم دیجئے کہ یہ دونوں پہاڑ مل کر طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر ان کو مسل کر رکھ دیں۔ فرشتے آئے تھے، درخواست کی کہ ہم نبی پر قربان جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ لوگ نہیں جانتے، ہو سکتا یہ نہیں لیکن ان کی نسلوں میں ایمان قبول کرنے والے۔ چنانچہ محمد بن قاسم جن کے طفیل سے اسلام ہندوستان کے اندر آیا ہے، وہ اسی قبیلے سے، وہی طائف سے تھے، اسی قبیلے سے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی خاطر خون بھی بہا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی، تو اس دین کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جس نبی کا پسینہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو اس نبی کا اس دین کی خاطر پسینہ بہہ جانا، خون کا بہہ جانا، خون کا قطرے کا گرنا اور آپ کے دندان مبارک کے شہید ہو جانا، جس دین کے خاطر اس دین کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو آپ نے جنگ احد میں بھی بد دعا نہیں فرمائی تھی، جہاں آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو بالکل زخمی کر دیا گیا تھا۔ طائف میں والوں کو بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر کہ جہاں آس پاس سے جو پورے چاروں طرف سے جو ہے کفار نے محاصرہ کیے ہوئے تھا، تو اتنا زور شدید وہ حملہ کر رہے تھے تیر سے کہ موقع نہیں ملا آپ کو نماز ادا کرنے کی، یہاں تک کہ عصر کی نماز کیا ہو قضا ہو گئی۔ تو آپ نے اس وقت جلال میں آ گئے اور بد دعا فرمائی کہ اللہ اس قوم کی قبر کو آگ سے بھر دے اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ اس نے ہمیں اللہ کے حکم سے نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ آج اسی نماز کو اسی نبی کا امتی دین کے اندر پانچوں وقت ہم بلا دریغ بغیر سمجھے بغیر کسی عذر کے قضا کر دیں۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام معجزات جو دیگر سابقہ انبیاء کو عطا فرمائے تھے، وہ سب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو وہ نرم ہو جاتا تھا، موم کی طرح بن جاتا تھا، اور اس کو جس طرح چاہتے تھے گھما دیتے، اور جو چیز بنانا چاہتے تھے اس کو بنا لیتے تھے۔ کیا یہ معجزہ بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا؟ فرمایا کہ اس لوہے کا موم ہو جانا کوئی بڑا معجزہ نہیں، اس لیے کہ بھٹی والوں کو دیکھو، اس آگ کے اندر تپا کر اس لوہے کو موم کر دیتا ہے اور اس سے جو آلہ بنانا چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اسی غزوہ خندق کے موقع پر جہاں خندق کھودی جا رہی تھی، تو کھودتے کھودتے ایک چٹان، بہت سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام مارتے مارتے تھک گئے لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک صحابی سے ہتھوڑا لیا اور آپ نے اس چٹان پر مارا، جس کے چٹان کے پرچھے اڑ گئے اور وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سخت چٹان کا اتنا موم ہو جانا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کے موم ہونے سے زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا حکم ایک قضا ہو گیا اس وقت جو بد دعا فرمائی، لیکن غزوہ احد کے موقع پر میدان جب طائف میں آپ کو تکلیف دی گئی، ستایا گیا، تو آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کو نے دعائیں دی اور قوم کی فکر فرمائی۔ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں میں کوئی نہ کوئی ضرور ایمان لائے گا، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ آج اس کا امتی کہ اللہ کے حکم کے آج ہمارے نزدیک، آج کے مسلمانوں کے نزدیک وقت ایک ڈاکٹر کے حکم کے مطابق بھی نہیں، کہ جو روزانہ 5 وقت نماز کی اذان کی آوازیں ہمارے کان میں آتی ہے کہ اللہ کہ منادی پکارتا ہے، لیکن انسان اپنے گھر سے چل کر یا اپنے دکان سے چل کر یا اپنے فیکٹری سے چل کر
اللہ کے گھر کو آنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اس ڈاکٹر کے حکم سے بھی زیادہ وقت نہیں ہے اللہ کے حکم کی. کیونکہ انسان ایک ڈاکٹر کے کہنے پر اگر وہ کہتا ہے کہ چاول استعمال نہیں کرو تو چھوڑ دیتا ہے، اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ میٹھا استعمال نہیں کر رہے ہو تو چھوڑ دیتا ہے انسان. لیکن وہی اللہ اور اللہ کا رسول جب کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑو تو انسان باز نہیں آتا، گالی دینا چھوڑو تو نہیں. اس لیے کہ ایک اللہ کے رسول کے حکم کے وقت آج کے مسلمانوں کے اندر اس ڈاکٹر اور اس مالک اور اس کے وقت کے برابر بھی نہیں کہ ایک انسان، ایک عورت اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ساس سسر کو خوش کرنے کے لیے صبح سے شام تک کام کرتی رہتی ہے، لیکن وہی جہاں اللہ کے فریضے کی ادائیگی کا حکم آتا ہے تو اس کو ختم کر دیتی ہے. تو اس عورت کے اندر اللہ کے حکم کے وقت اس شوہر اس ساس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اتنی بھی وقت نہیں ہے کہ صبح سے شام تک محنتیں ہو رہی ہیں خوش کرنے کے لیے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی. آج کا مسلمان ایک فیکٹری کا مالک، اگر اس کو کوئی نوکر ہے، اس کو صبح سے شام تک جو کام بتا دیا اس کو اتنا ڈر ہے کہ وہ کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ نہیں کروں گا تو مجھے پگار نہیں ملے گی. لیکن وہی اللہ کا حکم جب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کو ترک کر دیتا ہے، تو اس نوکر کے نزدیک اللہ کا حکم اس مالک کے بقدر بھی نہیں. جو مسلمان ڈاکٹر سے کے کہنے پر اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جو مسلمان اپنے مالک کے کہنے پر اہتمام کے ساتھ جس کام کو سپرد کیا اس کو ادا کرتا ہے، جو مسلمان ایک کہنے پر بھاگتا ہے کام کو بھی چھوڑ دے گا، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر کھانے کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک عورت اپنے شوہر اور ساس سسر کو خوش کرنے کے لیے صبح سے شام تک کام کرتی رہتی ہے، پریشانیاں اٹھاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت 5 بار صدائیں آتی ہیں، کانوں میں آوازیں آتی ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے حکم کو ادا کرے. اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، آج ان کی بات کا، ان کے فرمان کا حکم ہمارے اندر اتنی بھی نہیں ہے. کہ وہ دین کا مقام کہ جس دین کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خون بہایا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آج اسی دین کو، اسی کا امتی ہر ایک نے اپنی زندگی سے نکال دیا اور اپنے گھروں سے ہم نے نکال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ وہ دین ہے کہ جس نے بھی اس کو اپنے اوپر 100% عمل کیا اور اس کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرمائی، اسے عزت عطا فرما دی. اور جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جس نے دھتکار دیا، جس نے اپنی زندگی سے نکال دیا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا اور آخرت کے اندر بھی وہ ذلیل ہوا. اس لیے کہ کامیابی کا مدار اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں رکھا ہے. لیکن آج کا مسلمان نہ اپنے نبی کے مقام کو جانتا ہے، نہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ اللہ کے دین کی اہمیت اس کے دلوں کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو جو عزتیں ملنی چاہیے، جو اس کے زندگی کے اندر برکتیں ہونی چاہیے، وہ برکتیں نہیں، وہ عزتیں نہیں مل رہی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے جو انعامات ہونے چاہیے مسلمانوں پر، وہ انعامات بھی نہیں مل رہی. اس لیے کہ اللہ کے دین کی جو عظمت ہونی چاہیے، اس درجے کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں.
اس دین کو اللہ حفاظت فرمائے کہ ایک ڈاکٹر کے برابر بھی ہم نے نہیں رکھا، ایک فیکٹری کے مالک کے برابر بھی نہیں رکھا، ایک پولیس کمشنر کے برابر بھی نہیں رکھا۔ جس دین کو لے کر صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر جہاں تک جا سکے انہوں نے اس دین کو پھیلایا اور اس دین کی خاطر اپنی اس تمام چیزوں کو قربان کر دیا، اور آج کا امتی اس دین کو باقی بھی نہیں رکھ پا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت بلکہ پورے کائنات کے لیے نعمت عظمیٰ تھے۔ آپ کی ذات مبارک، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق و کردار پوری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ جو بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کو فالو کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کے اخلاق پر کو اپنائے گا، وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگا۔ اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پس پشت ڈالے گا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرد و کردار کو، اخلاق کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جہنم رکھا ہے۔ اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے کامیاب ہوں گے، اور دنیا اور آخرت کے اندر بھی جنت کے اندر نعمتیں ملیں گی تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ملے گی۔ اسی لیے ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی سے عشق کرے، محبت کرے۔ یوں تو ہر مسلمان نبی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعویٰ تو کرنا آسان ہے، لیکن ہر دعوے پر دلیل چاہیے جب یہ دعویٰ مضبوط ہوگا۔ اگر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں ہے تو دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر ہم نبی سے، کیا یہی نبی کا عشق ہے جو ابھی کل کی جو تاریخ گزری، جو یہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر، بلکہ یوں کہا جائے جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اور اپنے نبی کی محبت میں ہی کرتے ہیں، کہ جلوس نکالتے ہیں اور اس کے اندر غیر شرعی چیز جو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، ڈھول بجانا، میوزک چلانا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں دنیا کے اندر گانے کو اور میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا، اور اسی نبی کا امتی اسی نبی کے نام کی ولادت پر میوزک استعمال کرے، ڈھول کو بجائے۔ یہ کوئی بھی ایک انسان اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہوگا تو اس کو تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان کر رہا ہے، اور وہ دعویٰ یہ دیتے ہم تو نبی سے محبت ہے۔ ارے دیوانوں، یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ نبی سے محبت کی علامات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرے، یہ اصل محبت ہے۔ دعویٰ کر لینا آسان ہے، اور غیر شرعی امور کو ارتکاب کر کے محبت کا دعویٰ کرے تو کل قیامت کے اندر جہنم کے اندر ہوگی، یقینی ہوگی۔ اس لیے کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت کا گناہ ہے، اور یوم ولادت منانا یہ بدعت ہے، اور بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے، اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے، جب اس کی نظر میں اچھا ہے تو توبہ کہاں کرے گا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بدعت کرنے والے کو مرتے وقت بھی توبہ توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں صفائی ہوگی ان اعمال کی جو یہاں ذکر کرے تھے، جس کو اب اس کے بعد ایمان ذرا سا باقی تھا تب جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن مسلمان کرتا ہے، اور اس میں کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل کرے تو اتنا بڑا تعجب کی بات نہیں ہوتی،
لیکن جب پڑھا لکھا اس کام کو کرے تو زیادہ افسوس آتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تحقیق کر کے یہ دور، بلکہ ہر زمانے میں یار جو بھی عقل مند ہوتا ہے وہ تحقیق کرتا ہے آپ کن کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، کن لوگوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور یہ راستہ، یہ کام جو کر رہے ہیں، یہ کام کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں بتایا، حدیث میں بتایا، صحابہ نے بتایا، یا کسی نیک لوگوں نے، اللہ کے ولیوں نے اس کام کو کیا تو کریں گے، خوشی سے کریں گے۔ جب نہیں کیا، کسی فاسق فاجر کا، آدمی کا کیا ہوا کام ہم کریں تو ظاہر سی بات ہے فاسق فاجر کا انجام کہاں ہے؟ جہنم ہے، تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔